روزے داروں کے طفیل، عابدین کے طفیل، ہمارے گناہ صغائر اور کبائر کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جمعہ کی مقدس گھڑیاں ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، عادت بنا لینی چاہیے کہ کم سے کم جمعہ کو 100 مرتبہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ رمضان کریم میں تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اسپیشل آفر ہے، ایک کا 70، ایک نیکی 70 گناہ 70 درجات بڑھا دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جلوہ بار ہے، اور مدینہ طیبہ میں اور قرب و جوار میں قحط سالی ہے، جنگ کا موقع آ جاتا ہے، جنگ کا مبارزت، جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، اسرت کا عالم ہے، غریبی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ اے جماعت صحابہ، اے اسلام کے جانثاروں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت، مجاہدین اسلام، اسلام کی راہ میں سچے جہاد کرنے والے، نکلنے والے ہیں، جنگ تبوک کا موقع ہے، اسرت کا عالم ہے، تنگی ہے، تنگستی ہے، اپنی طرف سے مال و متاع جو کچھ ہو سکتا ہے لشکر اسلام کے لیے لے کر آؤ۔ حضرات محترم، اعلان ہوتے ہی صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف چلے گئے کہ آج نبیوں کے امام کا حکم ہے کہ لشکر اسلام جہاد کے لیے جنگ تبوک کا موقع ہے، تشریف لے جا رہا ہے، جو کچھ جس سے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے مال و متاع، اس میں سے لشکر اسلام کی خدمت کے لیے لے کر آؤ۔ حضرات محترم، صحابہ کرام خوشی خوشی اپنے گھروں پر چلے گئے کہ آج نبیوں کے امام کا حکم ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور سرخرو ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد 10,000 لشکریوں کو، 10,000 سپاہیوں کے لیے جتنا مال کافی ہوگا اتنا مال لے کر حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور 300 درہم بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبیوں کے امام بہت خوش ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تو راہ خدا میں کچھ خرچ کرے نہ کرے، اللہ نے تیری یہ نیکی قبول کر لی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے وہاں پر، وہ بھی اٹھے اور اس نیت کے ساتھ اٹھے کہ اس مرتبہ میں خود کے بارے میں محسوس کر رہے تھے کہ مدینے میں صحابہ کرام، دیگر جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی بنسبت اس وقت میری مالی پوزیشن ذرا اچھی ہے، اللہ نے اس مرتبہ مجھے تجارت پیشہ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں سبقت لے جاؤں گا، مال کمانے میں نہیں، اس وقت تو ریس لگی ہے بس مال کمانے کی پیچھے۔ حضرات محترم، ثواب کی بات ہو رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، اہل بیت ہی نہیں، تمام صحابہ کرام اپنی پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ نیکیاں کمانے میں کسی طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوورٹیک کر لے، ان سے آگے بڑھ جائے۔ اٹھے اور گھر چلے گئے، اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر تشریف لائے ہیں، ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں جھاڑو، چولہا اور برتن، چمچ، جو بھی حتیٰ کہ دیواروں پر تلاش کر رہے تھے
سوئی بھی ملی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کو بھی لے کر آ گئے. جب ڈھیر لگایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ آج میرا اثاثہ، میرا مال جو حضور کی بارگاہ میں نے پیش کیا ہے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے، آج تو میں پکا نمبر لے کر جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لا رہے، حضرت ابو بکر جب تشریف لا رہی ہیں، تو آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنا لباس بھی، جو پہنا ہوا لباس جاتے وقت ان کے جسم پر تھا، وہ تک اتار کر لے کے آئے تھے، اور جب واپس لوٹے ہیں تو ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹاٹ کے لباس میں بٹن بھی نہیں ہے، بٹن کی جگہ پر آپ نے کانٹے چبھوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبیوں کے امام کا حدیث پاک کا جو یہ اصل مفہوم ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو موجود تھے کسی کو نہیں، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں نے آدھا مال چھوڑ دیا ہے. یہ سوال صرف اور صرف اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اور کسی صحابی سے نہیں پوچھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف آپ نے ایک ہی سوال پوچھا کہ ابو بکر یہ نہیں کہا کہ کیا لائے ہو، ابو بکر یہ نہیں کہ کیا لائے ہو، آپ نے پوچھا یا ابا بکر ما ترکت لأہلک ولأولادک. ابو بکر کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اپنی اہل و عیال اور اپنے آل و اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے. یہ نہیں پوچھا سرکار نے کیا لائے ہو. محدثین نفیس نکتہ بیان فرماتے ہیں، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا دماغ چاہیے، اہل سنت والجماعت کا جگرا چاہیے. صرف نام کے اہل حدیث ہونے سے بابا کچھ نہیں ہوتا ہے نا. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی چاہیے، تب حدیث جا کے کہیں رہنمائی کرتی ہے. حضرات محترم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا، سوئی، چمچ، اپنے گھر کا سارا اثاثہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میں نے نچھاور کر دیا ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے اور میرے گھر کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے. کہا ابو بکر پھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں کہ ابو بکر کے گھر کی روشنی، ابو بکر کے گھر کا نور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال صرف حضرت عمر سے کیوں پوچھا؟ کئی صحابہ تھے، پوچھ سکتے تھے کہ عثمان کیا لائے ہو، نہیں، جو لاتا گیا رستا گیا، حضور دعائیں دیتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے وصلی علیہم، اے محبوب ہم نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، یقیناً انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آپ کا امتی اگر کوئی راہ خدا میں میرے راستے میں صدقہ کرے، صلی علیہ، اس کے حق میں تم دعا کرتے رہنا. عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ دینے والی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب صدقہ دینے والوں کے لیے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہنا. عزیزان ملت اسلامیہ، سوال کسی اور صحابی سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سوال صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اے غیر مقلدین، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے